اور اگر آپ علامہ کی کتابوں کے ناموں پہ غور کر لیں، بانگ درا، بانگ اذان کو کہتے ہیں، آواز کو کہتے ہیں، کال کو کہتے ہیں۔ اور جب ایک قافلہ کسی جگہ پہ رکتا ہے تو بہت سارے لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، تو بانگ درا ایک ایسی آواز ہے کہ علامہ نے وہ آواز دی ہے بانگ درا میں کہ ہم سارے لوگ ایک پڑاؤ میں تھے اور پڑاؤ میں رہ کر ہم کہیں بکھر گئے ہیں، اور جب بکھرے ہیں تو پھر ان کو آواز دی ہے کہ آؤ یہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ پھر علامہ نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اور تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی عمر۔ سر میں کوئی بھی اپنی رائے نہیں قائم کرنا چاہ رہا، صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ سوالات جو مین اسٹریم میڈیا میں اکثر اگنور کر دیے جاتے ہیں یا جو ناقدین ہیں وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، تو میں آپ کے نالج سے اور آپ کی جو محبت ہے علامہ اقبال سے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خیالات، اپنے جو ذہن میں چھپے ہوئے سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل بھی اس کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ نہیں، مجھے سمجھ آتا ہوگا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ سر کچھ سیاسی زندگی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام جو روایتی پروگرام ہے ان سے ہٹ کر اس طرح سے ہے کہ ان پہلوؤں کو ہم اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں جن کو کم و بیش ہی جن کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سر مشہور ان کا خطبہ الہ آباد جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو قومی نظریہ پہلی دفعہ ایک بڑے پلیٹ فارم کے اوپر پیش کیا، جبکہ آج ہمیں ڈفرینٹ جو مورخین ہیں، جو ہسٹورینز ہیں، جو ماضی کو پرکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان کے خطبے میں کبھی بھی اس طرح کا ذکر نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی جو دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے شخصیت پیش کرنا چاہوں گا، انہی کے صاحبزادے جاوید اقبال، وہ ببانگ دوہل اپنا کہتے رہے ہیں ڈفرینٹ پروگرامز میں کہ کبھی بھی علامہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کبھی کوئی ایسا تصور پیش کیا۔ تو آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ اچھا، پہلا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ اشعار پڑھے، یہ علامہ نے بیسیکلی جاوید اقبال صاحب کے لیے ہی کہے تھے۔ جب انہوں نے گراموفون مانگا تھا تو آپ نے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اور تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اچھا، دوسرا آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ، کسی نظریے کے ثابت ہونے کا سچ یا جھوٹ یہ اس وقت اس کے نتیجے سے پتہ چلتا ہے۔ میں پرانی واقعات پہ بحث کروں کہ اس وقت کیا تھا اور آج کیوں ہے، کیسے ہے، اگر اس پہ غور کریں تو اگر آج کے ہندوستان پر آپ ایک نظر دوڑا لیں، آج کشمیر کا 6 ماہ سے زیادہ کے لاک ڈاؤن کو دیکھ لیں، یا آج جو 371 جو جس پر ہندوستان نے آرٹیکل 371 پر جو کچھ ہوا، اور جس طرح سے ہندو اور مسلمان مل کر ایک حکومت کے خلاف وہاں پر کھڑے ہو کر آج ہندوستان میں کھڑے ہو کر دو قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پرانی باتوں کو اگر میں نہ بھی ثابت کروں تو آج کا نتیجہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ دو قومی نظریہ جس کا آغاز یا جس کی بنیاد علامہ اقبال نے رکھی تھی، کہی تھی، وہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ اور وہ ہندوستان میں آج اس کے متعلق تو زیادہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں، بے شمار جگہوں پر اس کے متعلق فیچرز، ڈاکومنٹریز، آرٹیکلز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اور ویسے بھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد اسی دن رکھی گئی تھی جب اللہ کریم نے پہلے انسان کو پیدا کیا۔
اور شیطان کو کہا کہ تم سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو ایک قوم وہ بن گئی جو اللہ کے حکم کو ماننے والی ہوگی، اور ایک وہ قوم جو اللہ کے حکم کو نہ ماننے والی. یہی چلتے چلتے جب ہندوستان میں پہنچی تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ بالکل ایک تھے، ہمارے رنگ ایک جیسے، ہماری عادات ایک جیسی. ہمارا آج بھی آپ اگر ہندوستان کے پنجاب میں چلے جاؤ، اور اگر نہیں تو آپ یہاں پر کرتارپور بارڈر پہ چلے جاؤ، تو آپ کو وہاں پر ملنے والے لوگ بالکل آپ جیسے لگیں گے. لیکن وہ آپ جیسے اس وقت کیوں کٹے مرے، کیوں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا؟ کیونکہ وہ لوگ خدا کو، اللہ کو اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح ہم مانتے تھے. اور اس کے بارے میں ہم نے پاکستان حاصل کیوں کیا، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. آپ اگر تقسیم بنگال دیکھ لو کہ بنگال کا وہ حصہ جو کلکتہ کہلاتا تھا، تو کلکتہ میں رہنے والے لوگوں کے پاس کس قسم کا کی سہولیات تھیں، اور اوپر جو بنگلہ دیش کہلاتا تھا وہاں پر لوگوں کے پاس کیا سہولیات تھیں. تو قومیں تقسیم اسی وجہ سے ہوتی ہیں جب آپ کے نظریات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، آپ کی عبادات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یا آپ کی سیاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو یہ بنیادی وجہ بنی. تو علامہ اقبال کا 2 قومی نظریہ میرے نزدیک اس وقت بھی ویلڈ تھا، اور آج اس سے زیادہ ویلڈ ہے، جو 371 آرٹیکل اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. جی عمر. جی بالکل ٹھیک ہے. سر ایک اسی سے ریلیونٹ کویشچن میں کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی بڑی شخصیات ماضی میں گزری ہیں، ان کی جو آل اولاد تھی وہ کیوں اس طرح سے اپنے وارثی ان کا نام لے کر آگے نہیں چل سکی؟ مثال کے طور پر ابو العلا مودودی صاحب ان کا شکار لوگ ہیں. آپ ذرا اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بڑے لوگ جو ہیں ہوئے، جس طرح آپ نے مولانا مودودی صاحب کا ذکر کیا یا علامہ اقبال کا ذکر کیا. نو ڈاؤٹ کہ جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال صاحب بہت بڑے اسکالر، بہت انٹلیکچوئل، اور ان کا ایک اپنا مقام اور ایک اپنا نام، اور ان کے بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو میں ایز اے اسٹوڈنٹ ان کے پاس بیٹھ کر ہم نے سیکھی، حاصل کی. لیکن ہم چونکہ بندوں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں اسی بندے کے ساتھ، ہر بندے کا ایک اپنا کمپیریزن کے اندر. کمپیریزن کے اندر. مثلا آپ نے علامہ اقبال، جاوید اقبال صاحب کو اگر علامہ سے جدا کر کے آپ سنے پڑھیں تو آپ لگے گا کہ یار یہ تو بہت کمال. لیکن ہم چونکہ علامہ اقبال کو انہی نظریات کے ساتھ یا اسی کنٹینیوسی کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے علامہ ہیں، کم از کم یہ جہاں علامہ نے چھوڑا ہے یہ اس سے آگے نکلیں گے. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. بہت بڑی جگہوں پر ایسا ہوا بھی ہے، لیکن بہت حد تک ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچے. یہ بیسیکلی ہماری آئیڈیالزم سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ہر شخص کو اپنے انداز سے پرکھنا چاہتے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے ابو العلا مودودی صاحب، اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ذکر کریں، ان کے بیٹے عاقف، مولانا عاقف صاحب کا ذکر کریں، تو آپ اگر ان کو ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ پرکھنا چاہیں، ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی آنے والے زمانے میں آپ ایسا کر سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان شخصیات سے زیادہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم بہت ساری باتیں اپنی سوچ کے نتائج کے مطابق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے نتیجے نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح ہے یا نہیں. اور پھر اس کے علاوہ باپ بیٹے کے دوران ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، 2 بھائیوں کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں. اور اسی کو تو اجتہاد کہتے ہیں، جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ باپ اور بیٹے کی سوچ میں ڈفرینس ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر علم بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے علم کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. جی عمر. بہت شکریہ سر. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے جتنے سوالات تھے یا جو ابھی ان کے علامہ ذہنوں میں، اقبال کے بارے میں چونکہ آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں بات پوچھی، علامہ اقبال کے بے شمار کانسیپٹ اور بے شمار محبت کی باتیں
جو ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے آتا تو آپ کی آنکھیں چھلک جایا کرتی تھیں۔ اور پھر آپ کو آپ کی بڑی بہن نے کہا کہ اقبال چلو مدینہ شریف چلتے ہیں، چلو حج پہ چلتے ہیں، تو پھر آپ رونے لگ پڑے اور آپ نے کہا کہ کسی کے پاس جب جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے ضرب ارمغان حجاز کا فارسی کلام لکھا اور اس میں 350 سے زیادہ فارسی اشعار آپ نے اس کو شاعری کی زبان میں سفر نامہ لکھا کہ آپ نے سفر کیا حجاز کا، اور اس میں ایک مقام پر آپ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جو حرمین شریفین تھے سعودی عرب کے فرما روا، ان کا نام عبدالعزیز تھا، تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، شرطہ آپ کو پیچھے کرتا ہے، تو شاعری کی زبان میں آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر کچھ اور تو نہیں کر رہا اے عبدالعزیز، میں تو در یار پر محبت سے پلکوں کے ساتھ دستک دے رہا۔ اور پھر علامہ اقبال کی وہ مشہور ربائی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، کہ تو غنی ہے اے مولا، میں تیرا حقیر بندہ، اے مولا میرا ایک کام کرنا، میری ایک عرضی مان لینا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، تم میرا قیامت کے روز حشر میں حساب نہ لینا، اور اگر حساب لینا ناگزیر ہو گیا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے چھپا کر لینا، کیونکہ ان کے سامنے مجھ سے حساب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ محبت رسول کی انتہا تھی، اور ایک شعر کا مفہوم ہے، اس شعر کے کچھ الفاظ مجھے تھوڑے کنفیوز کرتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہرست، گر بحرفم غیر قرآن مسترست۔ اس میں آپ نے کہا کہ اگر میری بات اللہ کے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے علاوہ ہوئی تو تم مجھے بوسہ پا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ نصیب کرنا۔ اتنا بڑا دعویٰ علامہ اقبال نے کیا ہے محبت رسول میں، اور محبت رسول میں آپ کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھیں اور آپ محبت میں سرشار تھے۔ جی عمر۔ سر آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ علامہ کی جو محبت اور عقیدت تھی اور اسلام سے وابستگی تھی اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ دوسرے پہلوؤں کو بھی ہم لے کر آگے چلتے ہیں۔ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کے درمیان جو ریلیشن تھا، اور جس ٹائم پر قائد اعظم کانگریس سے دل برداشتہ ہو کر واپس انگلستان چلے گئے تھے، اور جو ان کے درمیان خط و کتابت ہوئی تھی، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ عمر، زیادہ میں قائد اعظم کی سیاسی زندگی کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، لیکن چونکہ میں ان کے خودی کے کانسیپٹ اور محبت رسول کے کانسیپٹ سے بڑا انسپائر ہوں، بہرحال میں اتنا ضرور ہوں کہ علامہ اقبال، میں نے کچھ کتابوں میں یہ پڑھا کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کچھ اشاروں کی وجہ سے کیا تھا، اور وہ ایک اشارہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور وہ اشارہ یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب انگلستان چلے گئے اور وہاں پر آپ کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خواب میں، اور کچھ عالم کشف میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ آپ کو حکم ہوا، اور انگلش میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کہا کہ آپ واپس جائیں اور جا کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے کوشش کریں اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ اشارہ علامہ محمد اقبال کو بھی تھا کہ قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کے لیے، جس دو قومی نظریے کی بات آپ نے کی ہے، تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی بنیاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ ضرور رکھیں گے۔ اور پھر علامہ اقبال کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ رہ کر ان کو محبت رسول اور محبت اسلام اور یہ بات سمجھائیں اور قائل کریں کہ وہ پاکستان کی بنیاد رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
جی عمر. سر بہت شکریہ، ہم نے بیشتر ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور میرا خیال ہے گستاخانہ سوالات میں نے آپ سے پوچھے جو ہمیں معمول میں دیکھنے کو نہیں ملتے، صرف اور صرف اپنی کنفیوژن اور اپنے جو کنفلکٹ تھا آئیڈیاز اور آپ تھاٹ میں. عمر پاکستان، سوری میں نے وہ چونکہ آپ نے موضوع وہ چھیڑا ہے، اگر آپ پاکستان کو ذرا پاکستان کی ترکیب یا پاکستان کی کیمسٹری پر غور کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ پاکستان کا کوڈ 92 ہے، 92، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہندسیں ہیں، جس کو آپ ہندسوں کی زبان میں جس طرح 786 ہوتا ہے بسم اللہ، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ہندسے جو ہیں وہ 92 ہیں. پاکستان کے جھنڈے کا رنگ سفید اور سبز ہے، گنبد خضرا کے ساتھ اس کی مماثلت ہے. ایک بات نے مجھے بڑا حیران کیا، اور وہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جب دو ممالک آپس میں علیحدہ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، ایک ملک کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو جو ملک پہلے آزاد ہوتا ہے اس کو پہلے کوڈ ملتا ہے. رول آف دی ورلڈ ہے کہ جو ملک پہلے آزاد ہوتا ہے اس کو پہلے کوڈ ملتا ہے. آپ ذرا غور کرو، اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیوں تھا کہ پاکستان 14 اگست کو بنتا ہے اور پاکستان کو کوڈ 92 ملتا ہے، اور ہندوستان 15 اگست کو بنتا ہے اور ہندوستان کا کوڈ 91 ہے. یہ بات مجھے اس بات، یہ معجزہ ہے، یہ ترکیب کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، مجھے اس کی بات کی ابھی تک سمجھ نہیں ہے. بہرحال اس طرح کی اور بہت ساری ان نیچرل باتیں ہیں، سپر نیچرل باتیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں عجیب سی بات سمجھنے میں آتی ہے. تو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جو، اور اس کے بارے میں بڑے سارے صوفیہ کرام نے کہا. ہمارے پاس یہاں پر صوفی برکت صاحب ہیں، صوفی برکت صاحب نے کہا ان قریب وہ وقت آئے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. بابا جی اشفاق صاحب اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، معجزے سے بنی ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بنی ہے. اور ہمارے استاد محترم واصف صاحب نے فرمایا پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ کریم نے کوئی نہ کوئی کام لینا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے. آپ ایک اور سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جن پر کفر کے فتوے تھے، علامہ اقبال ان پر کفر کے فتوے لگ گئے شکوہ اور جواب شکوہ لکھتے ہوئے، اور اس وقت کے علماء کرام نے ان دونوں شخصیات پر کفر کے فتوے بھی لگائے، اور پھر پاکستان بنا بھی، اور اسی پاکستان میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ سے ان علماء کرام کا بھی میں کہتا ہوں کہ اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنا نظریہ اور ان کی اپنی سوچ تھی. وہ گریٹر پاکستان کی بات کرتے تھے، وہ سارے ہندوستان کی بات کرتے تھے، ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ تھا. میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. لیکن پاکستان جب بن گیا تو آج ہر مسجد اور ہر ممبر سے علامہ اقبال کے اشعار گونجتے نظر آتے ہیں. ہمارا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہماری مساجد سے علامہ اقبال کے اشعار نہ پڑھے جائیں. جی عمر. سر مزید کسی اور واقعے کی طرف اگر آپ نشاندہی کرنا چاہیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی. میں مزید طلبگار ہوں. تشنگی بس وہ باقی ہے. تشنگی بات، علامہ اقبال کے بارے میں جتنی باتیں کرتے جائیں تشنگی باقی رہتی ہے. کیونکہ دیکھیں علامہ اقبال، آپ مجھے پتہ نہیں یہاں پہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ جب آپ کو قبر میں علامہ محمد اقبال نے اتارا تھا اور محبت رسول سے آپ سرشار تھے، اور وہی محبت رسول ہے. اور اہل نظر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے دربانوں میں سے ایک ہیں. یہ علامہ اقبال کا مرتبہ ہے، کیونکہ جو بھی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے
اور محبت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو اور پھر درود پاک کی وجہ سے ہو اور درود کے نذرانوں کے ساتھ ہو تو پھر ادھر سے انشاءاللہ جواب ضرور آتا ہے۔ تو علامہ ان چند چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک تھے کہ جن پر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص نظر تھی۔ اور ایک بڑی زبردست اگر آپ بات سمجھیں، شکوہ اور جواب شکوہ، شکوہ میں علامہ نے شکوے کیے اور جواب شکوہ علامہ نے اللہ کی زبان میں اس شکوے کا جواب دیا۔ آپ ذرا بڑے غور کی بات سمجھو، سارے شکوے کرتے گئے اور سب سے اینڈ پہ آ کر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کہ اگر آپ محمد سے وفا کریں نا تو یہ جہاں تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لوح اور قلم بھی آپ کے ہوتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ اس طرح کریں کہ 23 مارچ 1940 ہمارے بڑوں نے منٹو پارک لاہور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے کا صرف وعدہ کیا تھا۔ قرارداد پاکستان میں ہمارے بڑوں نے ایک وعدہ کیا کہ ہم ایک وطن بنائیں گے، اس وطن میں ہم ایک ایسا نظام لے کر آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نظام ہوگا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہوگا۔ تو آپ ذرا غور کرو کہ جب ابھی وعدہ کیا، ابھی قرارداد آپ نے پیش کی، 7 سال کے مختصر عرصے میں آپ کو پاکستان مل گیا، اللہ نے لوح آپ کے ہاتھ میں تھما دی، تختی آپ کے ہاتھ میں تھما دی اور قلم آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا جاؤ اس پر جو دل کرتا ہے لکھ لو۔ پھر ہمارے بڑوں نے اس لوح پر اس تختی پر اپنے قلم کے ذریعے لفظ پاکستان لکھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا جس نے بھی کی ہے، وہ انڈیویجول ہے، وہ ادارہ ہے، وہ ملک ہے، وہ گروپ ہے، اس کو بڑے بھاگ لگے ہیں۔ تو علامہ ان لوگوں میں ہیں کہ جن کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملی اور ان کے بدلے میں ہم جیسے لوگوں کو بھی مل جائے تو کیا ہی بات ہو۔ ہمارے استاد محترم واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے انسان کو علامہ اقبال پر بات کرنے کے لیے انسان کو کلندری کے مقام پر فائز ہونا پڑتا ہے، یا کم از کم رموز کلندری سے واقفیت ہونا لازمی ہے، تب وہ جا کر علامہ اقبال کو سمجھ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے لوگ کہتے ہیں نا یار علامہ اقبال سمجھ نہیں آتے، وہ بھائی سمجھ کیسے آئیں گے؟ سمجھ اسی وقت آئیں گے نا جب آپ کا ظرف ہوگا۔ تو ظرف بڑھانے کے لیے، علامہ کو سمجھنے کے لیے محبت رسول کا دل میں آنا بہت ضروری ہے۔ جی عمر۔ سر بہت شکریہ، آج ہم نے کافی تفصیلاً گفتگو کی۔